نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز اشراق. اشراق کا لفظ شرق سے ہے، شین ر قاف، اسی سے مشرق کا لفظ ہے. تو نماز اشراق وہ نماز جب سورج مشرق سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز. ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب. پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے، یعنی تقریباً 15 منٹ کے بعد. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. اوابین کا لفظ اواب سے ہے. اواب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا. مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے. عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے. اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا، اب یہ ہے کہ جیسے تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے، تو پھر اشراق کی نماز کے لیے تو یہ بار بار پلٹنا جو ہے یہی دراصل اواب ہونا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ. ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے، یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے. بس ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا. ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. اور ان سب چیزوں سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے دن کا صدقہ دے دیا. اور اگر کوئی شخص یہ 2 رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا. عام طور پر جب اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے، باقی تو چھوڑو، چھٹی یہ کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈ کے بس صرف ایک چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی؟ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس حدیث کو یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو آگے نکل گئے. اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھی اور وہ ادا کرنے لگے. پھر وہ مالدار لوگوں کو بھی پتہ چل گیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ 2 رکعتیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کا ادا کرنا اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے. لیکن وہ نیکیاں اپنی جگہ باقی ہیں، وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی. جیسے کل ہو اللہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر، اس کو لوگوں نے کیا سمجھا؟ اور کچھ نہ پڑھو، خالی کل ہو اللہ ہی پڑھتے رہو، 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اسی طرح حرم میں 1 نماز پڑھ لو، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. لیکن وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی 1,00,000 نمازوں بھی ادا ہو گئی. تو ہر کام اپنی جگہ کرنے سے ہوتا ہے. ہاں، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی اشراق کی. میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا، تیرے سارے کام ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں ان میں
جو خصوصیت کے ساتھ اجر کے لیے شرط رکھی گئی وہ کیا؟ خالص میرے لیے. اچھا، عام طور پہ ہم نفل پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا جب میں تہجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تہجد کے وقت 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں، 2 حاجت کے پڑھ لیے جائیں، 2 استخارے کے پڑھ لیے جائیں، 2 فلاں کے پڑھ لیے جائیں. تو بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ وہ 2 مختلف نیتوں سے پڑھ لیں، لیکن تہجد تو تہجد ہے. اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غرض ساتھ لگا لیتے ہیں. برائی کچھ نہیں ہے اس میں، آپ لگا سکتے ہیں غرض، لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جو کسی غرض کے بغیر ہو، یا نہیں؟ ہاں، اپنی ساری غرضیں اللہ کے سپرد کر دینا اور خالص اس کے ہو جائیں، پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں نا، ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالیٰ سے، یہ پڑھ کے یہ کروائیں، اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں. لیکن وہ جو ایک مکمل بھروسے کی کیفیت ہے، ایک توکل اور یقین اور ہر غرض سے اوپر اٹھ کے خالص اس کا ہو جانا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. سمجھے کیا؟ کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پڑھ رہی ہوں، مجھے کوئی اس کے بدلے دکھاوا نہیں کرنا کہ میں دوسروں کی نظر میں اچھی ہو جاؤں کہ لوگ سمجھے بہت نفل پڑھنے والا ہے. تو خالص کام اور ملاوٹ والا کام فرق ہے. معاذہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے. ام ہانی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعات نماز ضحیٰ پڑھی. معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا. ہر عربی مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے 3 روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. یہ 3 کام کبھی نہ چھوڑوں گا. تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہے، دوسری سے 4 اور تیسری حدیث سے 8. تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 تک بھی لے جا سکتے ہیں، یہ حسب حالات ہے جتنی وقت ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت کچھ اور طرح کی تھی، تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تھے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے. سب کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ صبح ہی پڑھیں گے نا، وہ تو الگ مسئلہ ہے. اصل میں یہ اشراق چاشت ایک ہی ہے، اگر ذرا پہلے پڑھ لیں تو اشراق ہے، تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے. ٹھیک ہے، اصل میں صبح کی نماز ہی ہے، ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بیسیکلی. ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ ضحیٰ ہو گیا. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی 15 منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی. ذرا تھوڑی تاخیر کرے اور دھوپ خوب چمک اٹھے تو ضحیٰ کہلائے گی. لیکن بیسیکلی ایک ہی نماز ہے، تھوڑا وقت کے آگے پیچھے ہونے سے نام بدل جاتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے مصلی پہ بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ اگر بیٹھے رہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. لیکن اگر نہ بھی بیٹھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے لیے دوبارہ نہیں آ سکتے. یہ 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے. ان کا سوال یہ کہ چاشت کی نماز کتنے بجے ہے؟ دیکھیے کہ بجے کی حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے یا بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا. اس میں سورج غروب ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، زوال ہونے کے بعد، دن ڈھلنے کے وقت، اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے، آسمان کی روشنی سے اپنا کیلنڈر اور اپنی گھڑی، یعنی آسمان پر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچا نیچا ہونا، یہ ایک عالمی کلاک ہے. آسمان آپ کے لیے کیا ہے؟ کلاک. اور اس کی سوئی کیا ہے؟ سورج. ٹھیک ہے، تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے. ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی.
سمعنا وأطعنا. سورج نکلا ہے، ایک نیزے برابر ہوا ہے، پڑھ لو، بس پڑھ لی، 2 4 8 بس ٹھیک ہے. اگر بہت ڈیٹیلز میں جائیں گے، اب اگر اللہ سوال آپ کا یہ ہو کہ صورتیں اس میں کون سی پڑھیں، کتنی طویل ہو، سجدے کتنے ہوں، مشکل میں پڑھتے جائیں گے. سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ کر لیں، اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی.